السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے ویڈیو اور سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کو آج بھی صحیح معنوں میں سمجھانے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے ریگولر دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے الحمدللہ موٹے حروف اور قلقلہ حروف، حروف مدہ، یہ ہم نے پڑھے۔ اسی سلسلے میں آگے چل کے ہم ابھی نرم حروف پڑھیں گے، وہ حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق ہم یہاں پڑھیں گے۔ یہ اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ جو بچے ہیں وہ اما پارے میں پہنچ کر اچھے طریقے سے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے ہمارے سبق میں جو حروف ہیں وہ ان کا نام ہے نرم حروف۔ کیا نام ہے؟ نرم حروف۔ اس نرم حروف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو انتہائی نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، نرم حروف کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حروف جو انتہائی نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، نرم حروف کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نرم حروف 3 ہیں۔ نرم حروف 3 ہیں۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سے پہلا حرف ہے ث۔ کیا ہے؟ ث۔ دیکھیں اس کو ادا کرتے ہوئے کتنی نرمی کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ اپنے جو سامنے دونوں دانت ہیں، اوپر کے بھی نیچے کی بھی، سامنے کے جو دانت ہیں اس کے درمیان میں اپنی تھوڑی سی زبان کی نوک کو لانا ہے اور اس کے بعد ثا کو ادا کرنا ہے، تو انتہائی نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے مخرج سے ثا ادا ہو جائے گا۔ تو اب اس کو مثال قرآن شریف میں جو ایک آیات میں ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد۔ یہاں دیکھیں ثا ہے، کتنی نرمی کے ساتھ ادا ہوا۔ بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، بلکہ یہ لازمی کرنا ہے کہ اپنے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے اندر درمیان میں ہلکی سی زبان کو لانا ہے، زبان کا سرا آ جائے تو ثا ادا ہوگا۔ اس کے بعد حرف ہے ذال۔ اس کا مخرج بھی یہی ہے، دونوں دانتوں کے جو سامنے کے ہمارے 2 دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، بڑے دانت جسے ثنایا علیا کہا جاتا ہے اور ثنایا سفلا کہا جاتا ہے، اس کے درمیان آپ نے اپنی زبان تھوڑی سی معمولی سی زبان کو لانا ہے، اس لیے کہ دونوں دانت سامنے والے آپس میں مل نہ سکیں، اس لیے تھوڑی سی زبان کو لانا ہے، اس لیے نرم حروف ادا ہوں گے۔ دوسرا حرف ہے ذال۔ دیکھو آپ ادا کرو ایک بار، اب ہلکی سی زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں لائیں گے تو ذال ادا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر زبان کو نہیں لایا اور دونوں دانت مل گئے آپس میں تو پھر زا ادا ہوگا ذال کے بجائے، اور سا کے بجائے سا ادا ہوگا، سین ادا ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے، ورنہ اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور آپ قرآن پڑھیں گے اس کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ الفاظ کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی تبدیل ہونے سے گناہ ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس بات کا بھی تمام دیکھنے والے ویورز نے خیال کرنا ہے کہ دانتوں کے درمیان زبان لازمی لانی ہے۔ تو اس کے ایک مثال قرآن میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
ٹھیک ہے، یہ 2 حرف ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے غ۔ یہ حرف موٹا تو پڑھا جائے گا لیکن سختی سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نرمی سے پڑھا جائے گا۔ یہ موٹے حروف میں تو ہے، پیچھے ہم زبان کی جڑ کو، یعنی جو زبان کی آخر حصہ ہے، جو سینے کی طرف جہاں جا کے ختم ہوتا ہے، وہاں سے تو ہم اٹھائیں گے لیکن زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی لائیں گے اور اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اس کی ایک مثال ہے، قرآن شریف میں بہت سی مثالیں ہیں، یہاں پر ایک مثال لکھی گئی ہے، یظلمون یظلمون۔ تو آج ہم نے نرم حروف پڑھے، اس کے پڑھنے سے جب ہم اما پارا شروع کریں گے تو وہاں پر بتلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ایک اشارہ دے دیا جائے گا، یہ نرم حروف ہیں، اس کو ادا کیسے کریں وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کو لے آئیں، وہ اس لیے کہ دونوں دانت آپس میں مل نہ سکیں، اور اگر مل گئے تو ثا کے بجائے سین ادا ہوگا اور ذال کے بجائے زا ادا ہوگا۔ اس چیز کا احتیاط کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم سیٹی والے حروف پڑھیں گے، سیٹی والے حروف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے متعلق بھی بتلایا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑے سے قواعد مکمل کر کے اما پارا شروع کریں گے۔ تمام ویور سے درخواست ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔